سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لله كان الله له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے پھر آج ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز نصیب فرمائی. بہت سے ایسے احباب جو پچھلے جمعہ موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں، اور اس جمعہ میں آنے والوں کو بھی خبر نہیں کہ کتنے اگلے جمعہ میں ہوں گے، کتنے نہیں ہوں گے. دنیا کی زندگانی بہت مختصر ہے. جیسے فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے تو داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. فرمایا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بس تیری زندگی بہت مختصر ہے، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. ایک یقینی امر ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ غافل رہتا ہے. اسی دن مبارک کے حوالے ہی سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کی آمد ہوتی ہے، یعنی صبح صادق ہونے لگتی ہے جمعہ کے دن کی، تو دنیا میں جتنے درندے پرندے چرندے ہیں وہ سب خوف میں ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز کا ڈر ہوتا ہے ان کو؟ ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ آنے والا جمعہ کا دن جو ہے یہ قیامت کا دن تو نہیں، کیونکہ جمعہ کس دن، جو قیامت کس دن قائم ہوگی؟ بولو نا، جمعہ کے دن۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ساری چیزیں خوف میں ہوتی ہیں، ڈر رہی ہوتی ہیں، الا الثقلین، مگر انسان اور جن، یہ دونوں غفلت میں ہوتے ہیں، ان کو فکر، بولو نا، نہیں ہوتی۔ آج ہم بھی سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، تو کیا ہر جمعہ کی صبح صادق کو ہمیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ آنے والا یہ دن جس میں سورج طلوع کرے گا یہ قیامت کا تو نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہم سے تو وہ جو درندے چرندے پرندے ہیں وہ نمبر لے گئے۔ یہ بار بار مہینے میں 4 مرتبہ جمعۃ المبارک کا دن، کیوں جی؟ سال میں کتنے جمعہ جاتے ہیں؟ یہ صرف ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بار بار اس مبارک دن جیسی نعمت عطا فرمائی، لیکن ہم ہیں کہ غافل ہیں؟ جمعہ کی 2-3 چیزیں نہایت خاص ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ ہفتے کے سارے دنوں میں بہترین دن جس میں سورج طلوع کرتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ کون سا دن ہے بہترین؟ جمعۃ المبارک۔ افضل یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر زمین پر نائب بنا کر بھیجے گئے، اور پھر اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس دن میں ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں جب کوئی بھی مسلمان مرد عورت امیر غریب دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس دن میں ایک وقت ایسا ہے، وہ بتایا بولو نا نہیں گیا، کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے کہ سارا دن دعائیں کرتے رہو۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سارا دن کیا کرو؟ پھر ہم خود سوچ لیں کہ آیا اس پہ عمل ہوتا ہے؟ ہم تو جمعہ کے دن کو چھٹی کا دن سمجھ کے کھیل کود، ادھر جانا ادھر جانا۔ لیلۃ القدر کی راتوں کو بھی معین نہیں کیا گیا، اس لیے کہ کچھ راتیں تو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دو۔ ان راتوں میں بھی دعا کی قبولیت کی بشارت ہے، لیکن معین نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جمعہ کے دن میں بھی ایک وقت ہے۔ بعض نے کہا جب امام خطبہ کے لیے بیٹھے، بعض نے کہا جب خطبہ شروع کرے، بہت سے اقوال ہیں، لیکن حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ سارا دن اسی کام میں لگا دو، کیونکہ اصل چیز دعا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ دعا۔ ایک قیامت کا خوف ہو جمعہ آنے سے پہلے،
پھر جب جمعہ کا دن طلوع ہو جائے تو پھر ہمارا زیادہ تر وقت کس میں لگے؟ بولو نا، دعاؤں میں۔ نمبر 3 سورت کہف اس دن لازمی پڑھنی ہے۔ کون سی سورت؟ کہف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد عورت جمعہ کے دن سورت کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے سب فتنوں سے، خاص طور پہ سب سے بڑے فتنے دجال کے فتنے سے اسے محفوظ کریں گے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ اچھا، اس میں بھی بولو نا، بہت سے بھائی سستی کر جاتے ہیں، بولو کر جاتے ہیں نا؟ جو تو خیر علماء ہیں، طلباء ہیں، جن کا کام مسجد مدرسے میں رہنا ہے، اور اسی طرح کو خاص دین سے تعلق رکھنے والے، لیکن عام مسلمانوں میں بہت سستی ہے، حالانکہ اس میں کسی قسم کی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم فتنوں سے نہ بچ سکے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تیسرا کام سورت کہف کا، بولو نا، پڑھنا، تلاوت کرنا۔ اور چوتھا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن درود شریف کیا کیا کرو بھائی؟ زیادہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس دن تمہارا درود میرے ہاں فرشتے نورانی مخلوق پہنچاتے ہیں۔ تو یہ چوتھا کام ہمارا کیا ہو گیا بھائی؟ کثرت سے درود شریف کا پڑھنا۔ یہ ہمیشہ کا معمول بنا لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ باقی آج کے اس مختصر وقت کا جو مضمون ہے وہ بھی یاد رکھ لو، وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں تو اپنا بنا لے۔ بولو اے اللہ ہمیں تو اور تو ہمارا بن جا۔ یہ آج کے اس بیان کا موضوع ہوگا، یاد رکھنا۔ مشکل تو نہیں ہے نا موضوع، لیکن مشکل تو ہے۔ ہاں جی، سر ہلا دینے میں تو کوئی مشکل، بولو نا، نہیں ہے، لیکن اور مشکل نیست کے آسان نہ شود، ایسی بھی کوئی مشکل نہیں کہ آسان نہ ہو، اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں تو اپنا، پھر کہو اے اللہ تو ہمارا اور ہمیں تو اپنا بنا لے۔ یہ آج کا موضوع ہے، اور اس کو آپ نے مرتے دم تک صرف ذہن میں نہیں رکھنا، بلکہ ہر وقت یہ دعا کرنی۔ اور جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، یاد رکھو، اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے اور پھر خود اس کا ہو جاتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان بولو نا نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن پاک میں واقعات بھرے پڑے ہیں انبیاء کرام کے، اور پھر احادیث میں صحابہ کرام کے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو نبیوں کی شان ہے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں، اس میں بھی آپ کو بہت سے ایسے ہی واقعات ملیں گے کہ جن کو اللہ نے اپنا بنا لیا تھا اور جن کا اللہ خود بن گیا تھا۔ پھر تابعین میں دیکھیں، تبع تابعین میں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اب تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
اختصار سے میں بیان کروں گا، لیکن اصل خاص مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے اور دل و دماغ میں اتر جائے، پھر میں کہتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں تو اپنا بنا لے۔ اس میں کسی کو اختلاف ہے بھائی؟ بولو نا، کسی کو بھی؟ قرآن پاک میں آپ نے جا بجا پڑھا ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ ہی ان کا ولی ہے، کارساز ہے، اللہ ہی ان کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور اللہ ہی ہر مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے خود واقعات بیان فرمائے۔ جس کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے اس کا بھی ایک نام ہے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ اللہ کی کلام ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کعبہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ رسول ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ۔ اور جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں عبد اللہ۔ بولو بولو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبد اللہ۔ اللہ ہی کا بندہ ہے، بس اسی کی سنتا ہے، اس کے حکم پر چلتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اس کی خواہش نفس کا اس میں کوئی دخل، بولو نا، نہیں۔ کبھی اس نے اپنے نفس کی خواہش کی اتباع نہیں کی، کبھی رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلا۔ کیوں؟ کہ اس کو کیا کہا گیا؟ بولو نا، عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر رسول ہیں، امام الرسل ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بت پرستی عام ہے، لوگ بتوں کو پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت گھڑتے ہیں، انہی سے مرادیں مانگتے ہیں، انہی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات دیکھی کہ خود ان کا ابا وہ بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، بت بناتا ہے۔ بادشاہ بھی بت پرست ہے اور فوج بھی بت پرست ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کی نفی کر کے فرمایا کہ یہ بت نہ تو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ بولو نا، اللہ ہے۔ انہوں نے حلال اعلان، نہ صرف یہ کہ یہ بات کہی بلکہ بت پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ سب گئے ہوئے تھے اور کلہاڑا اٹھا لیا اور سارے بتوں کا سر کاٹتے گئے اور بڑے بت کے گردن میں وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جیسے تہوار کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں نا، جب واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے سارے معبودوں کا سر کٹا ہوا۔ ہو نہ ہو یہ اس آدمی کا کام ہے جو عبداللہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے، اور وہ کون ہے؟ عبداللہ ہے، کسی بت کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ، اسی کا کام۔ پوچھا کہ ابراہیم تو نے کیا ہے یہ کام؟ اس نے کہا دیکھو یہ جو تمہارا بڑا ہے نا، جس کے گردن میں کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو نا کس نے کیا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرمایا اف لکم،
ہماری سریکی میں تو کہتے تھک کے تو حق ہو، یعنی افسوس ہے جو نہ تمہاری بات سنتے ہیں، بولو، نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، نہ تمہاری فریاد رسی کرتے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے، میں تو ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور میں اسی کا خالص کیا ہوں؟ بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، مخالفت شروع ہو گئی اور اتنی زوروں پر کہ طے ہو گیا کہ ایک بہت بڑے آگ کا چیخا تیار کیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے، اور ایسے طریقے ایجاد کیے کہ وہ قریب سے آگ میں نہیں دھکیلا گیا، بلکہ ایک ایسا جھولا بنایا گیا کہ جب اس کو جھلایا جائے وہ جب درمیان میں پہنچے تو اس کے رسے کاٹ دیے جائیں تاکہ ابراہیم کسی صورت میں آگ سے بچ کر نکل نہ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب معلوم ہو گیا کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کون تھے؟ عبداللہ تھے۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر بھی اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، پھر بھی ایک امتحان لیا، جبریل امین کو بھیج دیا۔ دیکھو نا، آج ہم کسی بھی مشکل میں پھنستے ہیں تو کسی آدمی سے، دوست سے تعاون لیتے ہیں نا، بولو نا، اسباب کے تحت اجازت ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ کسی سے بھی، بولو، کسی سے بھی مدد نہ مانگو۔ کس سے مانگو؟ بلند آواز سے۔ اچھا، جبریل امین آئے اور جبریل امین کی طاقت کا بھی پتہ تھا کہ اللہ نے ان کو 600 پر دیے ہیں۔ کتنے دیے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبریل امین کو اس کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اس نے اپنے ایک پر سے مشرق اور مغرب کو پر کیا ہوا تھا۔ اتنا بڑا فرشتہ۔ اور ایک دفعہ آپ نے پوچھا، جبریل امین بتاؤ، اللہ نے تمہیں کہا ذی قوہ، یہ میرا فرشتہ بڑی طاقت والا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح اپنی طاقت۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو، جس میں کئی شہر، لاکھوں کی آبادی، ملک تھا، تو میں نے ایک پر سے اس پورے ملک کو اٹھایا، آسمان اول پر لے جا کر اسے الٹ دیا۔ ایک پر میں ایسی طاقت رکھی۔ دیکھو، ایسا طاقتور فرشتہ بھیجا، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جیسے آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے اور کوئی پولیس والا آ جائے اور وہ کہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تو آپ اس کو کوئی اہمیت، بولو نا، نہیں دیں گے۔ اور جب ملک کا وزیر اعظم کہے یا صدر کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر آپ کی ہمت جو ہے ذرا، بولو نا، بن جائے گی کہ واقعی اس کے پاس طاقت ہے۔ اللہ نے ایسا فرشتہ بھیجا جو سب سے بڑا طاقتور تھا۔ جی کیسے آنا ہوا؟ جبریل امین کو پوچھا، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ کی مدد کروں، آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو یہ جو پہاڑ ہیں نا آس پاس، میں ان دونوں کو ایسے ملا سکتا ہوں کہ سارے آپ کے مخالف تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بولو، سب کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ بچ جاؤ گے۔ اچھا، ہم جیسا مولوی ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ بولو نا، عام آدمی کی تو بات نہیں کر رہا، وہ کہتا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ فرمائے جبریل خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ غور سے سننا، کیا فرمایا؟ جبرائیل
تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا آیا میں خود ہوں۔ فرمایا مجھے تیری بھی ضرورت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ بولو بولو۔ آج ہم بھی توحید کے دعوے دار ہیں نا، ہم مسلمان اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں نا۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر، اصلی موحد تھے۔ فرمایا جبرائیل اگر خود آئے ہو مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے، تیری کیا طاقت ہے؟ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ کو تو پہلے ہی علم تھا، لیکن فرشتوں پر بھی ظاہر کرنا تھا نا کہ دیکھو میرا عبداللہ دیکھنا ہو تو ابراہیم کو دیکھو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ابراہیم، اگر تو واقعی صرف میرا ہی ہے تو میں بھی تجھے اپنا بنا لیتا ہوں، اور آگ بھی میری مخلوق ہے، اس کو میں تیرے اوپر گلزار بنا دیتا ہوں۔ وہ مضمون یاد رکھنا، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں تو بولو نا اپنا بنا لے۔ جب وہ ہمیں اپنا بنا لے گا تو پھر تو ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بولو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما، ہم نے کہا اے آگ، آج دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، خاص طور پہ مسلمانوں کی، کہ کائنات میں ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے وہ پتھر ہوں، بولو چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں درندے ہوں، سب کس کے حکم کے تابع ہیں؟ بولو نا اللہ کے۔ یا نارو کونی بردا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بردا کے ساتھ کہا وہ سلامہ، چونکہ ٹھنڈک بعض دفعہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس سے بھی تکلیف بولو نا پہنچتی، جیسے گرمی زیادہ ہوتی ہے نا، تو سلامتی والی ہو جا، نہ میرے ابراہیم کو گرمی کی تکلیف پہنچے اور نہ اس کو ٹھنڈک زیادہ لگے۔ آگ کو گلزار بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا وہاں سے نکل کر اللہ کی دربار میں سربسجود ہو گئے، شکر ادا کیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی دعوت کو غلبہ عطا فرما دیا۔ تو ہمارا عنوان کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا۔ انبیاء کے تو سارے واقعات ایسے ہی ہیں، لیکن بعض واقعات جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں عام آدمی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرعون جیسا ظالم، حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات چل نکلو۔ پھر وہی بات یاد رکھنا کہ جس کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے نا، تو وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل بولو نا کرتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا کہ جی کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کیا ہوگا۔ ہاں حکم ملا کہ راتوں رات سارے اپنے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل چلو، سب کو لے کر نکل چلے جس طرف اللہ کا حکم ہوا۔ آگے بہت بڑا دریا سامنے آ گیا۔ جب صبح کو فرعون اٹھا،
اسے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر نکل گیا، بچ کر چلا گیا، لیکن جس رستے کا اسے پتہ چلا، اسے معلوم ہوا کہ آگے تو دریا ہے، وہ جا نہیں سکتے، وہاں تو ان کے پاس جہاز نہیں ہے، وہاں کشتیاں بھی بولو نا نہیں ہیں، اچھا موقع ہے، فوراً اپنی سب فوج کو تیار کر کے پیچھے چڑھ دوڑا۔ غور سے سننا، کتنا وہ مشکل وقت ہوگا ظاہری طور پر کہ گھر بار تو چھوڑ دیا، وہاں سے نکل گئے، آگے دریا ہے اور دریا بھی بہت بڑا بفرا ہوا، آدمی جا ہی نہیں سکتا، جائے تو ڈوب جائے۔ اب جب فوج کو دیکھا فرعون بم لشکر کے پیچھے آ رہا ہے، لشکر مسلح، تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی ہم مار کھاتے رہے فرعون کی، اب تو مارے ہی گئے، اب تو بولو نا مارے ہی گئے، آگے دریا ہے اور فرعون بم لشکر کے آگے، ہم تو خالی آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سبق کو دہرایا، کہہ دو نا سبحان اللہ، کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ بھی بولو اس کا بن جائے، اس کو دہرایا، فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت بولو نا، پریشان ہونے کی ضرورت، میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، وہ خود مجھے بتائے گا ہم نے کیا کرنا ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، بولو میں کیا ہوں، اور اس کے حکم پر چلنے والا ہوں، باقی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ خود مجھے ابھی بتا دے گا۔ اللہ اکبر، اور اللہ نے بتا دیا، وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، کہہ دینا سبحان اللہ، ظاہر میں کوئی جان بھی نہیں اچھا یہ وہی لاٹھی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو پیاس سے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اور 12 قومیں تھیں آپ کے ساتھ، کتنی تھی؟ 12 قومیں، ہر قوم میں ہزاروں افراد، پانی نہیں ہے، اللہ سے مانگو دعا پانی دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ یہ جو لاٹھی ہے نا، یہ وہی لاٹھی تھی جو سانپ بن کر سارے جادوگروں کے سانپوں کو ہضم کر گئی تھی وہی لاٹھی تھی۔ فرمایا دیکھو نا یہ لاٹھی اس پتھر کو مارو، بس کہتے سبحان اللہ بلند آواز سے، آپ نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لاٹھی پتھر کو بولو نا ماری۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس پتھر سے اللہ نے اپنے حکم سے لاٹھی مارنے کے بعد 12 چشمے پیدا کر دیے پانی کے، ہر قوم کے لیے الگ چشمہ، بولو ہر قوم کے لیے۔ یہ بیماری پرانی ہے، اس پر بھی کہہ دو سبحان اللہ، ہاں جی ہر قوم کے لیے، اللہ اکبر۔ اچھا وہاں تو پتھر سے پانی نکل آیا تھا، یہاں تو پانی، پر میں موسیٰ کلیم اللہ وہی لاٹھی چونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہی لاٹھی پانی پر مارو، آپ نے وہ لاٹھی بسم اللہ کر کے پانی پر ماری، اللہ نے 12 خشک رستے بنا دیے۔ تصور کرو، اس پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، قرآن پاک میں ہے، ہر قوم اپنے رستے پر دریا کو پار کر رہے ہیں۔ تو مفسر نے لکھا کہ جاتے جاتے چونکہ آخر محبت تو تھی نا، بنی اسرائیل تھے نا، تو ایک دوسرے کو قوم دیکھ نہیں سکتی تھی رستے میں، چونکہ 12 خشک رستے ہو گئے، پانی ایسے بیچ میں کھڑا ہوتا گیا، اب دوسرے کو دیکھ نہیں رہے تو ذرا دل میں خیال آیا کہ بھئی ہم تو پار ہو رہے ہیں، پتہ نہیں دوسروں کا کیا حال ہے،
اللہ نے پھر اس پانی میں تاکچے بنا دیے. جیسے آپ شیشہ لگاتے ہو نا کہ ادھر والے کو بولو نا دیکھ سکتے ہو، ایسی کاریگری سے تاکچے بنائے کہ 12 قومیں چلتی رہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اور دریا سے پار ہو گئیں. فرعون آ گیا بم لشکر کے، پہنچ گیا. وہ بھی بڑا شیطان تھا. ہاں جی، آج کل کے بھی فرعون ہے، یہ بھی بڑا شیطان ہے. وہ اس وقت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا. اس نے کہا دیکھا میری طاقت، میرا کرشمہ دیکھا کیسے دریا میں رستے بن گئے. چلو ابھی ہم موسیٰ اور اس کی قوم کو پکڑ لیں گے، مار دیں گے. اللہ اکبر. بھائی یہ تو میرے ہاں تو منع ہے. بیٹھ جائیں، آج بیٹھ جائیں، اللہ بہت دے گا، گھر پر دے گا انشاءاللہ. بھئی آپ ناراض نہ ہونا، میرا ایک کچھ عجیب مزاج ہے. بولو دینے والا کون ہے؟ اچھا جب وہ یہ جھولی پھیلتی ہے چلتی رہتی ہے نا تو میں بات نہیں کر سکتا. میرا ذہن ادھر، آپ کا بھی بولو ذہن ادھر، کوئی جیب میں ہاتھ لگائے گا، کوئی پیسے نکالے گا. تو ایک باہر کے ملک میں ایک شہر میں نے اسی طرح کہا تو کمیٹی والوں نے ان کو کہا آج تو تمہارا جو ہے وہ پیسہ نہیں ملے گا. لیکن جب جمعہ کے بعد انہوں نے پیسہ گنا، انہوں نے کہا جی $500 آج زیادہ ملے ہیں. جو لوگ وہاں دفتر میں دے کر گئے $500 آج زیادہ ملے ہیں. جب چھولی پھیلاتے تھے $500 بولو نا کم ملتے تھے. تو آج بات ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں اور اللہ بولو ہمارا بن جائے تو سب کچھ ہمارا ہوگا نا. اچھا جی فرعون جب پہنچ گیا تو اس نے کہا اوہو دیکھو کرشمہ. اب اللہ کی قدرت دیکھو نا کہ کس طرح پورے لشکر کو ایک ہی لمحے میں مارنا تھا. یہ اللہ کی طاقت ہے. جب فرعون بم لشکر کے ان رستوں کے درمیان میں آ گیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا اب تو جاری ہو جا. کہہ دو سبحان اللہ. پانی بھی ہم سے اچھا ہے. بولو پانی بھی اللہ کا حکم، آگ بھی، لاٹھی بھی، لیکن انسان اللہ کے حکم ماننے میں بڑا سست ہے. بولو انا للہ ہے. کہہ دو دعویٰ ہمارا بڑا ہے. ہم لاٹھی کو کچھ سمجھتے ہیں، لکڑی کو. بولو اللہ نے تو وقت نہیں ہے کہ لکڑی کے اندر بھی نبی پاک کی محبت کو بھر دیا تھا. بولو نا سبحان اللہ. آج ہمارے دلوں میں اتنی محبت نہیں ہے. جانوروں میں بھی محبت بھر دی تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا اور فرعون بم لشکر کے بولو نا غرق ہو گیا. اور ایک بات رہ نہ جائے وہ یہ کہ ایک موسیٰ سامری جس کا نام تھا، جو وہ بھی بڑا دشمن تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر وہ تماشے کیا کرتا تھا، لوگوں کو دکھایا کرتا تھا وہ فرعونی. لیکن شکل کون سی بنائی ہوئی تھی؟ بولو نا. اللہ نے اسے پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا. وہ زندہ سلامت. لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی تو بڑا دشمن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں درخواست پیش کی، اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، اس نے تیری شکل بنائی تھی، مجھے شرم آئی کہ میں اسے عذاب دوں. بلند آواز سے ایک بات ہی کافی ہے. اس نے کیا بنائی تھی؟ تیری جیسی شکل تھی مجھے. بولو اللہ اس شکل کو بھی حقیقت بنا دے. بہت واقعات ہیں، مضمون یاد رہے. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور تو ہمیں اپنا. تو حدیث پاک میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے.
بہت واقعات ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے، تو ہم ابھی پچھلی صدی کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ بولو، وہ نہ صحابی، نہ تابعی، نہ تبع تابعی، نہ کوئی پہلی صدی کا، بلکہ 14ویں صدی کا امام، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جب انڈیا میں انگریز نے قبضہ کر لیا تو 25,000 علماء کو تو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، اور بڑے بڑے محدثین مفسرین کو گرفتار کرنا چاہا، جس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی بھی تھے اور مولانا رشید احمد گنگوہی بھی تھے۔ یہاں یہ اشارہ بھی یاد رکھیں، جس کے مقدر میں شہادت لکھی ہے اسے شہادت بولو نا ملے گی، وہ بھی اللہ کا تھا اور اللہ اس کا بن گیا، اس کی جو دلی مراد تھی وہ اس کی پوری کر دی۔ اور بعض دفعہ اللہ ظاہر بھی دکھاتا ہے، تو مولانا رشید احمد گنگوہی کے بھی وارنٹ آ گئے گرفتاری، اور قصور یہ رکھا کہ ان کے گھر میں بغیر لائسنس کے بندوق ہے۔ اس وقت برٹش نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ جس کے گھر میں، جس مسلمان کے گھر میں بغیر لائسنس کے بندوق ہوگی، ہمیشہ یا تو جیل میں رہے گا یا ہم اس کا سر قلم کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ سر قلم کریں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد کی ایک بندوق تھی بغیر لائسنس کے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب اعلان ہوا انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑا بکسا تھا، اس میں کتابیں تھیں، کتابیں نکال کر نیچے بندوق رکھ دی، اوپر کتابوں کی تہیں بولو نا جما دی، اور بندوق کو تالا لگا دیا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اگلی بات بھی، بعض دفعہ بعض جوتیاں اٹھانے والے، خدمت کرنے والے، وہ سی آئی ڈی کے بھی بولو نا آدمی ہوتے ہیں، چونکہ یہ تو اب خاص آدمی کو پتا ہو سکتا ہے نا کہ بھی نیچے بندوق ہے، تو انگریز کو بتا دیا کہ ان کے گھر میں بندوق ہے اور ایک صندوق ہے، اس میں اوپر کتابیں رکھی ہیں، نیچے بندوق رکھی ہے۔ انگریز نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو گرفتار کر لیا اس جرم میں، اور جرم بڑا ہے، پھانسی۔ سزا کیا تھی؟ پھانسی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جب جیل میں گئے تو جس طرح ہمارے علماء کا طریقہ ہے، جیسے یہاں ہمارے شیخ التفسیر مفتی حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو جیسے ہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیل میں گئے تو قیدیوں کو کہا کہ دیکھو تم سارے پریشان حال ہو، اور میں تمہیں سکون قلب کا ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، بولو بلند آواز سے، اور اگر تم اس نسخے کو اپنا لو تو یہ جو تمہاری پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ایسا نسخہ دے دیں، انہوں نے کہا وہ نسخہ ہے لا الہ الا اللہ، کہہ دو نا ذرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر کمرے سے لا الہ الا اللہ کا ورد شروع ہو گیا، کہہ دینا سبحان اللہ۔ جیلی قیدی آپ سے بیعت ہو کر سمجھا کہ ذکر اذکار سیکھ رہے ہیں، اور جتنے جیل کے کمرے ہیں سارے کمرے خانقاہیں بن گئی، ہر کمرے سے اللہ کی آواز آ رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جناب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور جو پہلے قیدیوں کے چہروں پہ مرجھاہٹ دی اس کی بدلے مسکراہٹ ہے، پریشانی کے بدلے سکون ہے، امن ہے۔ تو وہاں کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے اوپر والے افسروں کو لکھا کہ بھئی اس قیدی کو نکالو، یہ جو رشید احمد یہاں آیا ہے اس کو یہاں سے نکالو، اس لیے کہ اب یہ جیل نہیں رہی، یہ تو جنت بن گئی ان کے لیے، نکالو بغیر لائسنس کے۔ بکسا سامنے ہے، بولو بکسا، اس کے نیچے بندوق ہے، اوپر کتابیں ہیں، جج سوال کر رہا ہے، بتاؤ تمہارے پاس بندوق ہے بغیر لائسنس کے؟
اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو نکل آئے گی، جھوٹ ثابت ہوگا، تب بھی پھانسی ہے. اگر کہتے ہیں ہے تب بھی کیا ہے؟ پھانسی ہے. انہوں نے فرمایا عجیب بات ہے، کہہ دو سبحان اللہ. جج نے کہا تمہارے پاس بغیر لائسنس والی بندوق ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ لو. کیا فرمایا؟ دیکھ لو. تو جج نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ تالے کھولو. اور تالے کھولے گئے، دیکھا تو کتابیں بھری پڑی ہیں، نکالو کتابیں. اور مولانا رشید احمد گنگوئی ہیں کہ سر نیچے کر کے اللہ کا ورد کر رہے ہیں بلند آواز سے، اللہ اللہ یا رحمان وغفرنی اللہ. 3 تہیں 4 تہیں جب نکالی گئی تو جج کہتا ہے ارے واپس رکھو کتابیں، کوئی بندوق نہیں ہے نیچے. اب وہ جو سیڈی تھا وہ چیختا ہے سر نیچے بندوق ہے. اس نے کہا کوئی سوئی ہے کہ نظر نہ آئے؟ بندوق اگر ہوتی تو یہ جو کتابوں کی تہیں ہیں یہ ایک طرح پر نہ ہوتی. اصل میں اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا تھا. زبردستی اس نے واپس کتابیں رکھوائیں، صندوق کو تالا لگوایا، حضرت کو رہا کیا اور بندوق بمیں صندوق کے گھر پہنچ گئی. تو بھائی من کان للہ ہے، بولو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو آج پورے اس بیان کا موضوع یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. بولو تو ہمیں، اور تو ہمارا. جب تو ہمارا بن گیا تو سب کچھ ہمارا. مشہور واقعہ نا اب کے ہندوستان کے ایک بادشاہ نے بلایا باندیوں کو، وزیروں کو، موڈ میں آ گیا نا کہ مانگو جو مانگنا ہے مجھ سے میں تمہیں دیتا ہوں. کسی نے کہا جی کوئی زمین کا شوقین تھا نا، اس نے کہا اتنی زمین دے دو. اور کسی کو اونٹ چاہیے تھے، اس نے کہا اتنے اونٹ مجھے دو، اتنے گھوڑے دو. کسی نے کہا اتنی بھینسیں دو، کسی نے کہا اتنی گائے دو، کسی نے کہا اتنا سونا دو. ہر ایک مانگ رہا ہے اور بادشاہ دے رہا ہے. ایک باندی کالی شکل والی وہ بادشاہ کو پنکھا جل رہی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھا، بے وقوف سارے لے جا رہے ہیں اور تو کھڑی ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بے وقوف نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. ذرا اس کی بات بھی سنو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو میں جو چیز مانگنا چاہتی ہوں ابھی تمہیں بتا رہی ہوں. اس نے بادشاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا مجھے یہ چاہیے. بولو بولو کیا چاہیے؟ بادشاہ جو ہے یہ چاہیے، کیونکہ جب تو میرا ہو جائے گا تو تیری ساری بادشاہت میری ہوگی. تو اصل بات یہ ہے ساری دنیا ہمارے لیے بنائی. کس کے لیے بنائی؟ اب ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بولو بولو کہ ادھر سے کچھ مل جائے، ادھر سے مل جائے، ادھر سے مل جائے، ادھر سے مل جائے. اور وہ ساری چیزیں جس کی ہیں اس کی طرف ہم یقین سے نہیں جا رہے، نہ اس کو اپنا بنا رہے ہیں. تو میرا دعویٰ ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر آج ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو دنیا وما فیہا ہماری ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق حضرت محمد کی غلامی کا. حضرت محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اس میں اگر ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ حضرت محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ساری امت اللہ والی بن جائے. جب قرون اولا کے مسلمان اللہ کے بن گئے تھے، اللہ ان کا ہو گیا تھا، ہر جگہ فتح و نصرت تھی یا نہیں تھی؟ سمندر رستہ دیتے تھے، ہوائیں پیغام پہنچاتی تھیں، اور جنگل کے درندے غلامی کرتے تھے. حضرت سفینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، رستہ بھول گئے، جنگل میں ایسے علاقے میں پہنچ گئے کہ شیر دھاڑتے ہوئے آ گئے. شیر انہوں نے کہا یہ والا شد اے شیر سن لو، انا سفینہ تو غلام رسول اللہ، میں سفینہ رسول اللہ کا غلام ہوں. شیر نے دم ہلائی، سر نیچے کیا، اس نے کہا انا غلام و غلام رسول اللہ. آج ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں.
اور ہمارے گھروں میں عورتیں بچوں کو کتے سے بلی سے ڈراتی ہیں. کیوں جی؟ اے کتا آ گیا، بلی آ گئی، اوے تھانے دار آ گیا، اوے ایس ایچ او آ گیا، اوے فلاں آ گیا. یعنی مسلمان کہلاتے ہیں اور دل میں اللہ کے سوا اوروں کا بولو نا ڈر ہے. فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر، بولو کسی کا ڈر، اور جس کا اللہ بن جائے. وہ جو میں نے واقعہ باندی کا بتایا تھا تو سب کچھ اس کا ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.